بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا دورہ تصحیح مصطلح الحدیث کا نیا درس ہے. اس سے پہلے ہم حدیث ضعیف پڑھ چکے ہیں. اب آگے حدیث ضعیف کی اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. حدیث ضعیف کی اقسام کے لیے ایک تمہید ہے اور یہ اقسام دراصل اسی تمہید پر مبنی ہیں اور قائم ہیں. دیکھیں اس کو ہم نے عنوان دیا ہے مسالک الضعف الی الحدیث کا. مسالک مسلک کی جمع ہے، مسلک راستے کو کہتے ہیں. مسالک الضعف الی الحدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کی طرف ضعف یا ضعف ضاد کے ضمے یا فتحے کے ساتھ حدیث کی طرف ضعف جو متوجہ ہوتا ہے تو وہ کن اسباب کی بنا پر متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے حدیث میں ضعف آتا ہے وہ اسباب کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو مسالک الضعف الی الحدیث یعنی وہ راستے جن پر چل کر حدیث کی طرف ضعف آتا ہے، وہ راستے کتنے ہیں. وہ راستے جن کے ذریعے حدیث کی طرف ضعف متوجہ ہوتا ہے وہ کتنے ہیں، یا وہ اسباب جن کی وجہ سے حدیث میں ضعف آتا ہے وہ کتنے ہیں. تو دیکھیں مسالک الضعف الی الحدیث یہ ابتداءً ان کی دو قسمیں ہیں بھائی، سقط من الاسناد اور الطعن فی الراوی. یعنی حدیث میں اگر ضعف آئے گا تو ان دو امور اور اسباب کی وجہ سے آئے گا. یا تو حدیث کی سند میں سخت ہوگا، کوئی راوی گرا ہوگا، اور یا یہ کہ خود راوی جو حدیث کا روایت کرنے والا ہوتا ہے، ناقل ہوتا ہے، اس میں کوئی طعن ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی راوی کی عدالت میں طعن ہوگا، اور یا یہ کہ عدالت میں تو طعن نہیں ہے لیکن اس کے ضبط میں طعن ہوگا. ٹھیک ہے. اور سخت من الاسناد، سخت من الاسناد یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے مائک وغیرہ بند کر دیں. دیر تک تیز سڑے. اچھا، سخت من الاسناد یعنی سند سے کوئی راوی گرا ہے، یا تو یہ سخت ظاہر ہوگا یا یہ سخت خفی ہوگا. ٹھیک ہے، تو گویا سخت من الاسناد اس کی بھی دو قسمیں ہوئی اور طعن فی الراوی اس کی بھی دو قسمیں ہوئی. تو یہ سب کیا ہیں بھائی؟ یہ سب ہیں مسالک الضعف فی الحدیث. یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہوتا ہے. مسالک الضعف فی الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ راستے جن پر چل کر کوئی ضعف حدیث کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جن راستوں پر چل کر ضعف حدیث کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ راستے وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں. یا وہ اسباب جن کی وجہ سے حدیث میں ضعف آتا ہے وہ ابتداءً دو ہیں. نمبر ایک سخت من الاسناد، یاد رکھنا یہ، اور نمبر دو طعن فی الراوی. مسالک الضعف الی الحدیث بعض نے زیادہ ذکر کیے ہیں، بعض نے ان سے زیادہ ذکر کیے ہیں، لیکن یہ سب حقیقتاً ان دو میں جمع ہوتے ہیں. جتنے بھی مسالک الضعف الی الحدیث ہیں وہ سب یعنی وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے حدیث میں ضعف آتا ہے وہ سب کے سب ان دو میں بند ہیں، سقط من الاسناد اور طعن فی الراوی. سقط من الاسناد کس سند سے راوی گر جائے، ایک گر جائے، دو گر جائیں، زیادہ گر جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ سخت کبھی تو ظاہر ہوتا ہے، یعنی مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا ناقد ہو، محدث ہو. ٹھیک ہے، بلکہ عام مثقف اور عام غیر متخصص عالم بھی اس سخت کو معلوم کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں سخت ظاہر. اور ایک ہوتا ہے سخت خفی. سخت خفی یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر.
یہ ہر کوئی معلوم نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک ناقد متخصص ہی معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ سخت خفی کا ادراک یہ قرائن وغیرہ پر موقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرائن کی بنیاد پر سخت معلوم کرنا کہ اس سند میں راوی گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں جگہ میں گرا ہوا ہے، یہ قرائن کی بنیاد پر یہ معلوم کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان متخصص ہو اور صحیح معنوں میں متخصص ہو، اور اس نے سینکڑوں احادیث کا دراسہ تخریج کیا ہو ایک ماہر مشاق استاذ کی نگرانی میں۔ تو سخت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں، سخت خفی اور سخت ظاہر اور سخت خفی۔ سخت ظاہر جو ہر غیر متخصص معلوم کر سکتا ہے، اگر اس کو عربی پر اس کو قدرت حاصل ہو اور عربی سمجھتا ہو، کتابوں کے مطالعے وغیرہ سے وہ معلوم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سخت خفی یہ ہر ایک معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا معلوم کرنا یہ قرائن پر موقف ہوتا ہے، اس کے لیے ممارست ضروری ہے ماہر مشاق استاذ کی نگرانی میں برسوں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ الطعن فی الراوی۔ طعن فی الراوی سے مراد کیا ہے؟ کہ راوی میں طعن ہو، موجب طعن کوئی امر پائے جائے، یعنی کوئی ایسی چیز پائی جائے راوی میں جس کی وجہ سے راوی میں خلل آ جائے۔ اب یہ موجب طعن امر، یہ تو کبھی راوی کی عدالت میں پایا جاتا ہے، کبھی ضبط میں پایا جاتا ہے، کبھی ضبط اور عدالت دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تو طعن فی الراوی سے مراد یہ ہے کہ راوی کی عدالت یا ضبط یا دونوں میں کوئی ایسا عیب یا خلل پایا جائے جس سے اس کی حدیث مردود ہو جائے، جو اس کی حدیث کے ضعیف ہونے، مردود ہونے کا تقاضا کرے، یہ ہے طعن فی الراوی۔ تو اس تعریف سے معلوم ہوا کہ طعن فی الراوی کی بھی 2 قسمیں ہیں، طعن فی عدالت الراوی اور طعن فی ضبط الراوی، ٹھیک ہے۔ اچھا، السقط من الاسناد، اس کی 2 قسمیں ہیں، سخت ظاہر اور سخت خفی، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اچھا، سخت ظاہر اور اس کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی اقسام۔ تو سخت ظاہر میں نے بتایا، سخت ظاہر سے کیا مراد ہے؟ سخت ظاہر سے مراد یہ ہے کہ سند سے راوی کا سقوط اس قدر ظاہر ہو، یعنی سند سے راوی گرا ہوا ہے اور راوی کا یہ گرنا یہ بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، خفی نہیں ہے۔ ائمہ حدیث کے علاوہ عام غیر متخصص اہل علم بھی اسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس سند میں راوی گرا ہوا ہے۔ اچھا، اب سخت ظاہر کے معلوم کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، کون سے وسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا ایک وسیلہ یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہ ہونے کا علم ہو، یعنی آپ نے کتابوں میں پڑھا، ٹھیک ہے، ائمہ نے کہا کہ فلاں اور فلاں راوی کے درمیان وہ آپس میں ملے ہی نہیں ہے کبھی، ٹھیک ہے، تو خلاص، یعنی مطلب ایک راوی آیا، آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا، آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، اس کی سند میں ایک راوی ہے، آپ اگرچہ متخصص نہیں ہیں، اس راوی کا ترجمہ آپ نے دیکھا، تو آپ اس ترجمے میں ائمہ نے، آپ نے دیکھا کہ ترجمے میں ائمہ نے کہا ہے، اس کے ترجمے میں، اس کی سیرت میں، کہ اس کا فلاں راوی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، فلاں راوی سے اس نے کوئی حدیث نہیں لی، نہیں سنی، ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے لیے، اب آپ اس حدیث پر منقطع ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو راوی اور مرویانوں کے درمیان ملاقات نہ ہونے کا علم ہو، کیونکہ کتابوں میں آیا ہے کہ راوی نے مرویانوں کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، مرویان ہو جو شیخ ہے وہ راوی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، یا یہ کہ دونوں کا زمانہ، راوی نے مروی عنہ کا یعنی شیخ کا، یعنی جس سے روایت کر رہا ہے اس کا شیخ تو نہیں ہے، بہرحال اس سے روایت کر رہا ہے، مروی عنہ کا زمانہ تو اس نے پایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح راوی کو مروی عنہ سے کسی اور طریقے سے بھی تحمل حدیث حاصل نہیں ہے، تلقی حدیث حاصل نہیں ہے، یعنی مروی عنہ نے نہ اس کو اجازت حدیث دی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کو مروی عنہ کی کوئی کتاب ملی ہے جس سے وہ وجادتاً روایت کرے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہم جو طرق تحمل پڑھ رہے ہیں 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر، اب ان امور کا تذکرہ جو ہے راوی کے ترجمے میں عموماً ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کا ترجمہ جب راوی کا موجود ہوگا تو کوئی بھی شخص اگرچہ وہ متخصص نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس ترجمے کو دیکھ کر اس سند پر منقطع ہونے کا حکم لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ روات حدیث کی تواریخ، ان کے موالید و وفیات، طلب حدیث کا زمانہ، رحلات کا زمانہ، ٹھیک ہے، کب سفر کیا، کہاں کہاں سفر کیا، کون کون سے شہر، کون کون سے ملک گئے ہیں، وہ کب کب گئے ہیں، کس کس شیخ کے ساتھ ملاقات کی ہے، ناقد کے لیے ان سب باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ سند کے اتصال اور انقطاع کا پتہ چلا سکے۔ اچھا، اسی تاریخ کی بنیاد پر ائمہ نے کچھ لوگوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے۔ مثلا ایک شخص آیا، اس نے کہا حدثنا فلان، تو اس نے کہا کہ آپ کی اس سے کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ شیخ فلاں جگہ پر گیا ہی نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ اور یا یہ کہ کس سن میں ہوئی ہے ملاقات بھائی، تو یہ کہتا ہے کہ سن 125 ہجری میں، حالانکہ شیخ کا انتقال 120 ہجری میں ہو چکا ہے۔ تو اسی تاریخ کا جب علم ہوگا، اسی تاریخ کے علم کی بنیاد پر ائمہ نے بہت سے راویوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں تو شیخ تھا ہی نہیں، شیخ کا تو انتقال ہو چکا تھا، یا شیخ تو فلاں شہر یا فلاں ملک گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ سے ائمہ نے بہت سے راویوں کا جھوٹ معلوم کیا ہے۔ خیر، بہرحال سخت ظاہر کی تعریف بتا دی، سخت ظاہر کس طرح معلوم ہو سکتا ہے، اور سخت ظاہر کو سخت ظاہر کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سخت ظاہر کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی اقسام، سخت ظاہر یا تو، اب دیکھیں اس کے اعتبار سے اب دیکھتے ہیں، سخت ظاہر یا تو سند کے آغاز و ابتدا سے ہوگا، یعنی سند کے بالکل آغاز اور ابتدا میں کوئی راوی گرا ہوگا، بالکل ابتدا میں پہلا راوی، اور یا سخت ظاہر یعنی راوی کا گرنا جو کہ ظاہر ہو، یا یہ سخت بالکل آخر اسناد میں ہوگا۔ آخر اسناد سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تابعی کے بعد، یعنی تابعی کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا یوں کہ تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5-6 تابعی بھی ہو سکتے ہیں بھائی، یاد رکھو، اور ایک صحابی۔ تو اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ تابعی کے بعد تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو آپ کہیں بس یہ حدیث صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تابعی نے لازماً کسی صحابی سے سنی ہوگی، نہیں، یہ بات غلط ہے بھائی۔ تابعی ایسی احادیث بھی موجود ہیں جنہیں تابعی نے دوسرے تابعی سے سنا، اس نے ایک اور سے سنا، ایک اور تابعی سے، اس نے ایک اور تابعی سے، اس نے ایک اور تابعی سے، اس نے ایک اور تابعی سے، چھ چھ تابعین تک، اور غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 7 تابعین تک ایک سند میں موجود ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے تابعی کے بعد ضروری نہیں ہے کہ صحابی حذف ہوگا، صحابی تو حذف ہے ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے صحابی کے ساتھ ساتھ کوئی تابعی بھی حذف ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ تابعی حذف ہوئے ہوں۔ اس وجہ سے ائمہ محدثین حدیث مرسل کو ضعیف کہتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ تابعی کے بعد صرف صحابی ہی حذف ہوگا۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ تابعی کے بعد صحابی ہی حذف ہوا ہے، اور حذف ہونے والا راوی صحابی ہی ہے، تو پھر تو حدیث صحیح ہے بھائی، کیونکہ صحابہ تو سب کے سب عدول ہیں۔ اگرچہ بہرحال اس میں بھی کلام ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحابہ سب کے سب عدول ہیں، یہ اگر پتہ بھی ہو کہ تابعی کے بعد جو راوی گرا ہے، تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گرنے والا، حذف کیے جانے والا راوی صحابی ہے، تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث متصل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، بہرحال یہ شاید اس پر میں کچھ کلپ وغیرہ بھی بنا چکا ہوں۔ خیر، تو سخت ظاہر یا تو سند کے آغاز اور ابتدا سے ہوگا، سند کے بالکل ابتدا سے راوی حذف ہوا ہوگا، یا بالکل آخر سے تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک یا زیادہ راوی حذف ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، اسے معلق کہتے ہیں، پہلے والے کو سخت ظاہر اگر ابتدا میں ہو تو اسے معلق کہتے ہیں، بالکل آخر میں ہو، تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو، اسے مرسل کہتے ہیں۔ یا سخت ظاہر درمیان میں ہوگا، اسناد کے درمیان میں ہوگا۔ اب اسناد کے درمیان میں ہو تو اس صورت میں ساقط ہونے والے راوی علی التوالی، یعنی پے در پہ 2 یا 2 سے زائد ہوں گے یا نہیں۔ کیا مطلب یا نہیں؟ یا نہیں کا مطلب یہ کہ یا تو ایک راوی حذف ہوگا، یا 2 یا زائد حذف ہوں گے، لیکن علی التوالی نہیں، یعنی ایک حذف ہوا، پھر اس کے بعد والا مذکور ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کوئی اور راوی حذف ہوا، یعنی علی التوالی حذف نہیں ہوئے 2، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں ثانی صورت کو منقطع کہتے ہیں، اور پہلی صورت کو معضل کہتے ہیں، تعریفیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ سقط ظاہر یا تو سند کے آغاز اور ابتدا سے ہوگا، اسے معلق کہتے ہیں، یا آخر اسناد سے ہوگا تابعی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسے مرسل کہتے ہیں، یا درمیانی اسناد میں ہوگا، اور اس صورت میں درمیانی اسناد میں سخت ظاہر ہونے کی صورت میں یا تو پے در پے دو یا دو سے زائد راوی گرے ہوں گے یا نہیں۔ اگر پے در پے دو یا دو سے زیادہ راوی گرے ہوں تو اس کو معضل کہتے ہیں، اور اگر پے در پے دو یا دو سے زیادہ راوی نہیں گرے اس کو منقطع کہتے ہیں۔ کیا مطلب پے در پے دو یا دو سے زیادہ راوی نہیں گرے؟ یعنی یا تو ایک راوی گرے اس کو منقطع کہتے ہیں، یا دو یا دو سے زیادہ راوی گرے مگر علی التوالی پے در پے نہیں گرے، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ گرے دوسرا دوسری جگہ گرے، پے در پے نہیں گرے، اس کو منقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سخت ظاہر کی بنا پر حدیث ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں ابھی؟ 4: معلق، مرسل، معضل اور منقطع، ٹھیک ہے۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر معلق اور باقی دروس میں یہ ان تمام اقسام کی انشاءاللہ تعریفیں آ جائیں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، بہرحال یہ درس تو مکمل ہو